ہمیں اطلاع ملی کہ ایک لڑکی نے خودکشی کر لی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ جھگڑا دراصل وراثت کا تھا، جس میں ایک فریق کا خون سفید ہو گیا۔ ہم موقع پر پہنچے تو اچھا خاصا بھیانک منظر ہمارا منتظر تھا۔ لڑکی کی لاش شتیر کے ساتھ لٹک رہی تھی، جس کے عین نیچے ٹین کی پیٹی اور پاس ہی ایک کرسی اوندھی پڑی تھی۔ خودکشی کا سین مکمل تھا۔ جس رسی سے پھندا لگایا گیا وہ مویشیوں کے گلے میں باندھنے والی رسی تھی۔ گھر والوں نے پولیس کے انتظار میں یا پھر تفتیش کے خیال سے لاش نہیں اتاری تھی، البتہ انہوں نے لڑکی کے چہرے پر ایک کپڑا ڈال دیا تھا۔ میں پیٹی پر چڑھ گیا، لڑکی کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اس کا جائزہ لیا۔ اگرچہ لاش کا چہرہ بہت خوفناک ہو رہا تھا، مگر بادل النظر میں وہ ایک خوش شکل لڑکی تھی جو عمر میں 23 سال سے کچھ کم ہی معلوم ہوتی، جبکہ بدن پر ریشمی جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ پاؤں سے ننگی تھی اور لمبے گھنے سیاہ بالوں میں اس نے ریشمی پراندہ بھی باندھ رکھا تھا۔ میں نے سب انسپکٹر کی مدد سے جائے وقوع کا نقشہ تیار کرنے کے بعد متفقہ کے وارثہ سے کہا وہ لاش اتار کر چارپائی پر لٹا دیں تاکہ اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا جا سکے۔ سردیوں میں اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ہمیں تقریباً نصف گھنٹہ قبل وقوع کی اطلاع ملی تھی۔ معائنے کے دوران میں نے وہاں 2 چیزوں کی کمی واضح طور پر محسوس کی، جن کا ذکر میں آئندہ چل کر کروں گا۔ جس حویلی میں یہ واقعہ پیش آیا وہ 2 زمیندار بھائیوں کی ملکیت تھی۔ متفقہ کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ان کی چھوٹی بہن ہے، جس کا نام زرینہ تھا۔ جب میں ابتدائی تفتیش مکمل کر چکا تو ایک دراز قد شخص میرے پاس آیا۔ میں نے دیکھا اس کی عمر 35-40 سال کے درمیان تھی۔ وہ بولا، ملک صاحب، میں آپ سے علیحدگی میں 2 منٹ کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کا جائزہ لیا۔ اس نے کمبل کی بکل ماری ہوئی تھی، چہرے مہرے سے کھاتا پیتا آدمی نظر آتا تھا۔ میں اس کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں چلا گیا جہاں انگیٹھی جل رہی تھی۔ کمرہ خاصاً گرم تھا۔ میرا نام چودھری عابد علی ہے، زرینہ میری چھوٹی بہن تھی، مذکورہ شخص نے کہا۔ جواب میں سر ہلا کر میں کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے جیب سے چند بڑے بڑے نوٹ نکال کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ کو اس سردی میں بڑی زحمت کرنا پڑی ہے۔